مرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفرق بيني وبين العبد ترك الصلاة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جمعے میں جگر گوش رسول نواز رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. اس کا بقایا مضمون اور اس کا بقایا زمینہ اور تتمہ انشاءاللہ تعالی حسب وعدہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیندار طبقہ جو ہمارے یہاں کثرت سے جمعے میں لوگ آتے ہیں وہ غائباً تشریف لے گئے، کچھ تیار ہیں کچھ چلے گئے. اللہ تبارک و تعالی سب کا ہی پہنچنا قبول فرمائے. کسی کی کوئی غرض دنیاوی نہیں، کوئی سیاسی غرض نہیں، کوئی سماجی غرض نہیں. ہر چلنے والے کی نیت یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے اپنا بندہ بنا لے اور میں نے جو ساری عمر میں سیاکاریاں کی ہیں اللہ پاک ان کو معاف فرما دے. چنانچہ اسی بنا پر میں نے قرآن کریم کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں.
جن میں پروردگار عالم نے نماز کی اہمیت کو بتلایا۔ آج مسلمان کے دل سے نماز کی عظمت نکل گئی، اس کا احترام نکلا، اس کا خشوع و خضوع نکلا، اس کی نورانیت نکلی۔ مسلمانوں نے نماز کے معاملے میں بے پرواہی کی، اللہ پاک نے رحمت کی چادر اتار لی۔ بے اطمینانی ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے پوری کائنات انسانی میں۔ صدر مملکت سے لے کر معمولی قسم کے آدمی تک سب بے چین ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا۔ مالک کی نافرمانی کر کے کبھی کوئی اچھے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ اضطراب اور پریشانی کی جگہ سکون تو جب ملے گا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احکام کو بجا لائیں گے۔ اب زندگیاں ہماری بگڑی ہوئی، 7 سال کی عمر ہو گئی، نماز کی پرواہ نہیں، آتی نہیں، سیکھی نہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان بن کے مر رہا ہے، مگر مرتے وقت بھی کلمہ صحیح نہیں، سبحانک اللہ یاد نہیں، التحیات دعا قنوت یاد نہیں۔ ساری عمر میں کبھی ان چیزوں کی ضرورت نہ سمجھی۔ پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرما دیا، او میرے بندے، اگر تو نماز میں کھڑا ہو، میرے سامنے عاجزی کر، رکوع کر، سجدہ کر، التحیات میں بیٹھ کے مجھ سے مناجات کر۔ فرمایا میرے بندے، میری تیری ملاقات کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی ضابطہ وصول ہو سکتا ہے۔ سر تیرا ہو، سجدے میں رکھ دے عاجزی انکساری کے ساتھ، میں دیکھوں میرے سامنے میرا بندہ ناک رگڑ رہا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ والے نے حدیث پاک میں آتا فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ پاک جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، پھر سبحانک اللہم پڑھتا ہے، آواز آتی ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی، پھر الحم شریف پڑھتا ہے، آواز آتی ہے، حمدنی عبدی مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب مکمل نماز کو ادا کر لیتا ہے، ادھر نماز سے فارغ ہوتا ہے، ادھر دریائے کرم جوش میں آتا ہے، او میرے بندے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم جل شانہ نے، نماز میری حاضری ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ملاقات کرنے کی نماز معراج ہے۔ اپنے وقت پر پڑھی جائے، حفاظت کے ساتھ پڑھی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ شہنشاہ کا فرمان ہے، احکم الحاکمین کا فرمان ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہ جس طریقے سے چاہے کوئی پڑھے اور جب چاہے پڑھے، یہ بات نہیں۔ مکمل طریقہ کار اللہ پاک نے اپنا محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسی لیے کہ میری امت میرے بندوں کو جا کر بتاؤ رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، قیام کیسے ہوگا، اور نماز میں کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے۔ تو پروردگار عالم نے آیات میں فرما دیا، حساب و کتاب مکمل ہو گیا، عدالت خدا کی لگی، گناہگار لوگ جہنم میں چلے گئے، نیک لوگ، اچھے لوگ
جن کے نام اعمال اچھے ثابت ہوئے وہ یوں کہتے ہوئے نکل گئے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ او آؤ اور میرے بندے تو نے میری نماز قضا نہ کی، ہیرا پھیری نہ کی، اس میں کوئی چوری نہ کی، آج میں تجھے اس کے بدلے میں جنت کا اعلیٰ درجے کا باغ دے دوں۔ کچھ لوگ اپنے نام اعمال بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے نظر آئیں گے۔ قرآن کریم میں ہے آدمی کی چھاتی کو چیر کر بائیں ہاتھ اس میں سے گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا، پتہ چل جائے گا یہ ہے پرانے بدماش۔ دنیا دیکھے گی، اپنے پرائے دیکھیں گے، بیٹا دیکھے گا باپ کا کیا حال ہے، بیٹی دیکھے گی امی جان کا کیا حال ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ اور میرے بندے یاد رکھی، چھاتی میں سے تیرا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑاؤں گا تاکہ لوگوں میں بھی پہچان ہو جائے لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ میرے نیک بندے سے الگ ہو جاؤ۔ آج تم خاندان والے ضرور ہو، برادریوں والے ضرور ہو، سوسائٹیوں والے ضرور ہو، پارٹیوں والے ضرور ہو، بڑے بڑے عہدوں والے ضرور ہو، بڑے بڑے مالدار ٹھیک ہے، سرمایہ دار ہو ٹھیک ہے، بڑے بڑے ذمہ دار ہو ٹھیک ہے، ملکوں کے حکمران ٹھیک ہے، مگر آ جاؤ ممتاز اليوم ایھا المجرمون، میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے۔ دوزخیوں کو تو کہاں مہلت ملے گی بات کرنے کی؟ تجربہ کر دیکھو، آگ پر انگلی رکھو پھر ہائے ہائے کے سوا کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں رہتا۔ البتہ جنت والے آپس میں ذکر کریں گے، بھائی اگر دو چلے گئے تو ذکر کریں گے یار ابا جان نظر نہیں آتے، امی نظر نہیں آتی، فلانا بھائی ہمارا نظر نہیں آتا، فلاں دوست نہیں معلوم ہوتا، فلاں رشتے دار جنت میں دکھائی نہیں دیا۔ اب وہ لوگ خیال کریں گے اور ان کا خیال یہ صحیح ہوگا کہ جب جنت میں نظر نہیں آتے تو ٹھکانے تو دو ہی ہے، تیسرا تو نہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے، تو وہ کہیں گے دوزخ میں گئے۔ کہ جنتیوں کو اجازت ہوگی اس بات کی کہ تم ان کا برا اثر دیکھو جنہوں نے میرے احکام کی خلاف ورزی کی، جنہوں نے پرواہ نہ کی، دولت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، حسن کے نشے میں، کسی نشے میں بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، آؤ ان کا آج حال دیکھو۔ اللہ پاک جنتیوں کو دکھائیں گے، تم نے راتوں کو جان کر مجھ سے مانگا، تم نے سردیوں میں وضو کیے۔ اب اس بات میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن میں اپنی امت کے لوگوں کو، اپنے امتیوں کو پہچانوں گا، پہچان یہی ہوگی کہ وضو کرنے والے اعضاء چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے، چہرہ چمکے گا، ہاتھ چمکیں گے، پاؤں چمکیں گے، وضو کرنے والے اعضاء چمکدار نظر آئیں گے۔ حضور نے فرمایا ساری دنیا میں سے ایک ایک امتی کو چھانٹ کر لے آؤں گا۔ تو جنتی دوزخ کے کنارے پہ جائیں گے، درمیان میں کھڑکی کھولی جائے گی، وہ پہچانیں گے
حیران ہوں گے یہ بات دیکھ کر، میں تو اپنی بیوی کو بڑی شریف سمجھتا تھا، آج یہ جہنم میں جل رہی ہے۔